الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو ہے حروف کے مخارج، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے حروف کے مخارج، یعنی حروف کی ادائیگی۔ ہم حروف کو کس طرح ادا کریں گے؟ تو قرآن مجید کو درست اور صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کو جان کر اور ان کا علم رکھ کر آپ اس قابل اور اس کے اہل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو حق کے مطابق، جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے، اس حق کو ادا کر سکیں۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں حروف کے مخارج سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، حروف کے مخارج۔ اب حروف کے مخارج ہیں کیا؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 17 ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ حروف ہیں، اور آگے ان کے القابات ہیں، اور ان کے آگے مخارج دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس مخرج ہے، جو اس کا نام ہے، وہ ہے حلقی مخرج۔ اس میں پہلے دو حروف ہیں، حمزہ اور دوسرا ہا۔ اس کا القاب کیا ہے، لقب کیا ہے؟ حروف حلقیہ۔ حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہونے والے لفظ ہیں، اس لیے ان کو حلقیہ کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے حمزہ، ہا، ان کا مخرج حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس سے یہ دو لفظ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلے دو الفاظ ہیں، عین، حا۔ یہ بھی حروف حلقیہ ہیں، لیکن یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو لفظ اور ہیں، اور یہ بھی حروف حلقیہ ہی ہیں، جو کہ غین اور دوسرا خا، مگر یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ حلق کے 3 حصے ہیں، سب سے نچلے والا حصہ، درمیان والا حصہ اور اوپر والا حصہ۔ تو ہمارے پاس حروف حلقی 6 ہیں جو حلق میں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے حروف حلقی جو حلق میں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہیں لسانی مخارج، یعنی حروف لہویہ، جو ہمارے پاس 2 ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے ہمارے پاس قوف۔ اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ لفظ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ قوف، تھوڑا کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور منہ اور آواز کو کھول کر۔ کہاں سے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے۔
اس کے بعد ہمارے پاس حروف لہویہ ہی ہے جو کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہونے والا ہے. وہ کس طرح؟ کاف، یعنی ان دونوں کی آواز ایک ہی طرح کی ہے لیکن پڑھنے کا انداز مختلف ہے. یہ والا قوف جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس قوف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا کریں گے اور اس کے ساتھ منہ اور آواز کو کھولیں گے، یعنی قوف. اور نچلے والا زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوگا، یعنی سمپل سادہ طریقے سے کاف. یہ 2 ہیں حروف لہویہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں حروف شجریہ. جس طرح نام سے ظاہر ہو رہے ہیں اسی طرح ہم ان کو پڑھیں گے، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. کس طرح؟ سب سے پہلے ہے جیم، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیم. دوسرا ہے شین اور آخری یا. یعنی ان حروف کو ہم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کریں گے. ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، جیم، شین، یا. یہ تھے ہمارے پاس حروف شجریہ. اب ہمارے پاس ہے حرف حافیہ. یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے جو کہاں سے ادا ہوگا، جس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ یعنی زبان کو فولڈ کر کے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. کس طرح؟ چلے آئیے پڑھتے ہیں. ضاد، یعنی تھوڑا پر یعنی موٹا اور منہ کو کھول کر. ضاد، یہ ایک ہی حروف تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اس کے بعد حروف طرفیہ. یہ ہمارے پاس 3 حروف ہیں، حروف طرفیہ. ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوروں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے ہم ان کو ادا کرتے ہیں. کہاں سے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے. تو چلیے آئیے ہم پڑھتے ہیں. لام، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. لام. اس کے بعد ہے نون اور آخر میں را. ان تینوں کو ہم ایک ہی جگہ سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف نطعیہ، اور یہ ہیں 3 جن کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. تو چلیے آئیے ہم انہیں پڑھتے ہیں. تو دال، تا. یعنی حروف نطعیہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. تو دال، تا. یہ تھے حروف نطعیہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں حروف لثویہ جو کہ 3 ہی ہیں، اور ان کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. یعنی زبان کا سرا
اور اوپر کے جو دانت ہیں ان کے اندر والے کنارے سے ادا کریں گے. کس طرح؟ چلے آئیے پڑھ لیتے ہیں. ضاد ذال فا. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. ضاد، تھوڑا منہ کو کھول کر پڑھیں گے. ذال فا. ان 3 حروف کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ان لفظ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ان 3 لفظ کو یعنی حروف لسویہ کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں حروف صفیریہ جو کہ 3 ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے تو ان کے جو اندرونی کنارے ہوں گے وہاں سے ہم ان لفظ کو ادا کریں گے. کس طرح؟ چلے آئیے پڑھتے ہیں. صاد، تھوڑا کھینچ کر اور منہ کو کھول کر پڑھیں گے. صاد ز سین. جس طرح اوپر والے ہم نرمی کے ساتھ پڑھ رہے تھے اسی طرح ان لفظ کو، ان الفاظ کو، حروف صفیریہ کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا دباؤ ڈال کر. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں شفوی مخارج جو کہ 4 ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ف، جس کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے. یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. ف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ب. با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. یعنی دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہاں سے ہم با کو ادا کریں گے. یعنی ب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے میم. تو میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے. یعنی دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. جس طرح با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوا تھا اسی طرح اب میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا کریں گے. کس طرح؟ میم، تھوڑا کھینچے گے بھی صحیح. میم. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے واو جو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچ کر اور ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. یعنی واو. ایک بار پھر سے ہم حروف شفویہ کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے ف، ب، میم، واو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جوفی مخرج یعنی حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور ان کا مخرج منہ یعنی منہ کا کھلا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا. یعنی جہاں کہیں قرآن پاک میں غنہ آئے گا تو ہم غنہ کو ادا کریں گے ناک کے بانسے سے. یہ غنہ کا مخرج ہے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو اس کلاس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ ہماری پہلی کلاس تھی اور بہت ہی اہم کلاس ہے کیونکہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی بنیادی باتوں کا، بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم اس کام کو صحیح طریقے سے انجام تک نہیں پہنچا سکتے. اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی ان چند ضروری باتوں کا علم ہونا بہت ضروری تھا جو ہم نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے، اور وہ تھے حروف کے مخارج.
اسی کے ساتھ ہم اپنے اس کلاس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اس قابل اور اس اہل ہو جائیں گے کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق کہ جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے پڑھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔